ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے لے کر درخشہ دوم کا چوتھا چیپٹر حاضر ہوا ہوں، اور قمر جہاں کے متعلق جو باتیں ہیں میں نے اس کو بورڈ پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 اور 52 میں قمر جہاں کی پیدائش 1951 اور 52 میں بزرگدوار میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ بزرگدوار میں، جو کہ سمستی پور ضلع کے اندر ہے۔ اور بزرگدوار یہ ایسا بستی ہے جہاں لوگوں کی تعداد، مرد کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، اور یہ ان کا آبائی وطن کا مطلب ہوتا ہے جہاں اس کے دادا پردادا پیدا ہوئے ہو، اس کا وہ گھر اس کا آبائی وطن کہلاتا ہے۔ تو قمر جہاں کا جو آبائی وطن ہے وہ بزرگدوار ہے، اور ان کے والد کا نام سید عطاء الحق، ان کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، روایتی تعلیم یعنی پہلا سے لے کر 10واں تک سمجھ لیجئے، جس کو عام طور پر لوگ اپنے گاؤں میں حاصل کرتے ہیں۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں کہاں چلے گئے؟ پٹنہ چلے گئے۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئے، اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اور پٹنہ جانے کے بعد پٹنہ یونیورسٹی سے قمر جہاں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ کس کے اندر؟ اردو کے اندر ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا قمر جہاں نے پٹنہ یونیورسٹی سے۔ اور انہوں نے پڑھنے ہی کے زمانے میں افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور وہ کس سن میں کیا تھا؟ افسانہ لکھنا شروع کیا تھا انہوں نے 1966 عیسوی میں۔ 1966 عیسوی میں انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا، ان کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہنامہ صبح نو پٹنہ 1966 عیسوی میں اشاعت ہوئی۔ کب ہوئی؟ جو ماہنامہ صبح نو پٹنہ 1966 عیسوی میں اشاعت ہوئی، یعنی لوگوں کے درمیان چھپ کر کے آ گئی۔ اب اس کے بعد یہاں سے انہوں نے پڑھنے کے بعد جو اپنے پڑھانے کا آغاز کیا ہے وہ کون کالج سے کیا، وہاں وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے انہوں نے اپنے تدریس کا آغاز کیا۔ بھاگلپور کے اندر ایک کالج ہے سندروتی مہیلا کالج، اسی کالج سے انہوں نے اپنے پڑھانے کا آغاز کیا، شروعات کیا۔ اور بھاگلپور سے ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدے کو سنبھالا۔ کس نے؟ قمر جہاں نے وہاں سے ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ اور انہوں نے یعنی قمر جہاں نے افسانہ نگاری کے علاوہ تنقید بھی لکھے ہیں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہی بولے ان کے متعدد تنقیدی مضامین بھی جو نیچے آ رہی ہے۔ قمر جہاں کی 3 افسانوی مجموعہ ہے۔ نمبر 1 چار چہرہ، جو کب شائع ہوا، کب لوگوں کے درمیان آیا؟ 1983 میں۔ نمبر 2 اجنبی چہرہ۔ نمبر 1 چارہ گر، جو 1983 میں شائع ہوا۔
نمبر 2 اجنبی چہرہ جو 1991 میں شائع ہوا، اور نمبر 3 یاد نگر جو زیر اشاعت ہے، یعنی اس وقت لوگ کے درمیان تو آیا نہیں تھا لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش کیا جا رہا تھا۔ تنقیدی تصانیف یعنی تنقیدی جو کتاب کا مجموعہ ہے قمر جہاں کی، وہ کون کون سی آئی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار۔ نمبر 3 کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام، یہ نہیں ہے۔ حرف آگہی، یہ قمر جہاں کی تنقیدی مجموعہ ہے۔ آئیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں نے جو کٹی ہوئی شاخ کو لکھا ہے تو اس کا نام کٹی ہوئی شاخ کیوں رکھا گیا، اسے بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس افسانے کے اندر جو ایک آدمی کے کہانی کو بیان کیا گیا کہ وہ کس طریقے سے کمانے کے لیے جاتا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ پریشانی سامنے آتی ہے، اسی کو قمر جہاں نے کٹی ہوئی شاخ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کی لکھی ہوئی ایک کہانی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے موجودہ زمانے کے اعتبار سے کہانی کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کس افسانے کے اندر ایک آدمی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، بدیش جاتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کے دل کے اندر بہت ساری امنگیں، بہت ساری امیدیں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے کمائیں گے تو ہمارے پاس پیسے ہوں گے، ہمارے پاس اچھے اچھے عمارت ہوں گے، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں گی، ہمارے پاس فریج ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو انسان کو ضرورت کی چیزیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن جب یہ بندہ اپنی امید لیے اسی وقت سے پڑا ہوا تھا جب وہ جہاز کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، اور جب جہاز سے یہ اڑتا ہے، اڑنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو وہاں تو پیسے بھی ملتے ہیں، ہر چیز ملتی ہے، لیکن وہاں اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ نہیں مل پاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کام تو کرتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے اور ان تک یہ خبر سنے آتی ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ مجبور تھا، وہ آ نہیں سکتا تھا اور صحیح سے وہاں رو بھی نہیں پا رہا کیونکہ وہاں کام بھی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماں کی بیمار کی خبر ملتی ہے، وہ تڑپ کر رہ جاتا ہے لیکن آ نہیں پاتا ہے۔ ان تمام خوشحالی کے باوجود، راحت و آرام کے باوجود اپنے دل سے یہ جدائی اور اپنے دل سے ماں کے غم کو اور باپ کے انتقال کو مٹا نہیں پاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے گھر واپس پہنچتا ہے، مگر ساری چیزیں بدل چکی ہوتی ہے۔ اپنے بیتے ہوئے لمحوں کو وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے والد تھے، ہماری ماں اس وقت صحیح سالم تھی لیکن اب بیمار ہے، ہمارے والد اس وقت موجود تھے لیکن اب انتقال فرما گئے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اور گاؤں کے جو حالات بدل رہے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتی ہے، لیکن یہ افسوس کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ تو کٹی ہوئی شاخ کا خلاصہ ہوا۔ آئیے اب اس کا مختصر ترین سوالات دیکھتے ہیں۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں ہوئی۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ سید عطاء الحق ہے۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟
قمر جہاں کے پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے، سمستی پور ضلع سے۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب دے دینا ہے کٹی ہوئی شاخ۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ یہ مختصر ترین سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے مختصر سوالات ہے۔ مختصر سوالات جو پہلا ہے قمر جہاں کی حالات زندگی پر 5 جملہ، تو اس کے اندر لکھ دینا قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور انہوں نے اپنے پڑھنے کا آغاز کس طریقے سے کیا، روایتی تعلیم حاصل کہاں کی، اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو پڑھانے کا آغاز کیا وہ کس کالج سے کیا، اور پھر ترقی کر کے کہاں تک پہنچا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دینی ہے۔ اور انہوں نے اپنی تصنیفی کتاب جو لکھے ہیں، یعنی انہوں نے جو کتاب شائع کی ہے وہ کس موضوع پر شائع کی ہے، وہ کہانی پر شائع کی ہے یا تنقید پر کی ہے۔ قمر جہاں نے تو دونوں پر شائع کی، ان تمام کو لکھنا ہے۔ یہ قمر جہاں کے حالات زندگی کے اوپر 5 جملہ ہو جائے گا، 5 جملہ لکھ دینا ہے۔ دوسرا، قمر جہاں کی تصانیف کے فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قمر جہاں نے جہاں ایک طرف افسانے لکھے ہیں تو وہیں دوسری طرف تنقید بھی لکھے ہیں، جو میں نے اس بورڈ پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ قمر جہاں کی تصانیف کے فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ قمر جہاں کی کچھ تصانیف کا تعلق افسانہ سے ہے اور کچھ کا تنقید سے ہے۔ افسانے کا مجموعہ یہ ہے: نمبر 1 چارہ گھر، نمبر 2 اجنبی چہرے، نمبر 3 یاد نگر زیر اشاعت۔ تنقیدی تصانیف یہ ہیں: نمبر 1 اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، نمبر 2 معیار، نمبر 3 کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، نمبر 4 حرف آ گئی۔ یہ 4 تنقید ہو گئے اور 3 افسانوی مجموعہ ہو گئے۔ اور امتحان کے زمانے میں جو قمر جہاں کی تصانیف کے فہرست موضوع کے اعتبار سے جو لکھنا ہے، اس کی ترتیب لکھنے کا طریقہ بس یہی ہوگا: پہلے افسانہ لکھنا ہے اور اس کے بعد کون کون افسانہ وہ دے دینا ہے، پھر اس کے بعد تنقید لکھنا ہے اور تنقید کے اندر کون کون تنقید ہے وہ تمام کے تمام کو لکھ دینا ہے۔ یہ 2 سوال مکمل ہو گیا۔ تیسرا سوال، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کرے، یعنی شارٹ کٹ بیان کرنا ہے۔ تو قمر جہاں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اندر حاصل کی، اور یہ آگے چل کے جب پٹنہ گئے تو پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے MA PhD حاصل کی، اور انہوں نے پڑھنے کے دوران ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا، یہ بھی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو افسانہ لکھا اس کا نام جنون وفا تھا۔ اس کے بعد یہ جو پڑھایا، پہلے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اپنے پڑھانے کا آغاز کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی میں شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لکھ دینا ہے کہ قمر جہاں نے اپنے زندگی کے اندر تصانیف بھی کی ہے، کچھ افسانے بھی لکھے ہیں، کچھ تنقید بھی لکھے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے، اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیں۔ پیچھے بات آ چکی ہے اور پیچھے ویڈیو کے اندر ہم بتا بھی چکے ہیں کہ اردو کے 5 افسانہ نگار کا نام جو یہاں پوچھا گیا ہے وہ پیچھے چیپٹر میں آ چکا ہے، جیسے پریم چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، سہیل عظیم آبادی اور عصمت چغتائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اردو کے اندر افسانہ نگار لکھے ہیں۔ اور کچھ عورتوں کا نام افسانہ نگاروں کے اندر لکھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے تو وہ بھی یاد کر لیں، جیسے نگار قمر جہاں، شمیم افزا قمر، شکیلہ اختر، عصمت چغتائی اور نگار عظیم۔ یہ 5 ہو گئے۔ اب
طویل سوالات کے اندر چلتے ہیں۔ قمر جہاں کے افسانوی موضوعات پر روشنی ڈالی۔ قمر جہاں نے کٹی ہوئی شاخ جو لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے کون کون سی بات لکھی ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ قمر جہاں کے افسانوں کی موضوعات کا تعلق ان مسائل سے جو آج کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر نئی نئی چیزیں تو ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف انسان اپنے اخلاق کو ختم کر رہا ہے، دوسری طرف انسان اپنے معاشرے سے ہٹا جا رہا ہے، کٹا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو اکیلے کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگ اپنے محنت اور جد و جہد کے ذریعے کامیابی تو حاصل کر رہے ہیں، خوشحالی تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے گاؤں والے سے قطع تعلق کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دور کیے جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں مال کی حرص بڑھتی جا رہی ہے اور ماں باپ کی محبت کم ہو رہی ہے۔ گاؤں والے کے درمیان، اس کے درمیان جو اخلاق پہلے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین کے جو حقوق ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قمر جہاں نے اس کٹی ہوئی شاخ کے اندر ہر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو اس زمانے کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس طور پر لکھ دینا ہے۔ اب قمر نے دوسرا سوال، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ اس لیے رکھا گیا کہ جس طرح سے ایک شاخ جب پیڑ سے لگی ہوئی ہوتی ہے، جب پیڑ کے اوپر شاخ ہوتی ہے تو شاخ پیڑ کی وجہ سے مضبوط بھی ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، لیکن جب شاخ جڑ سے کٹ جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، اور شاخ جب جڑ سے کٹ جاتا ہے تو کٹ جانے کے بعد شاخ میں نہ تو ہریالی آتی ہے اور نہ وہ سکون کے ساتھ رہتا، بلکہ وہ سوکھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے، وطن کو جب اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے تب اس کا تعلق اس کے والدین سے آمنے سامنے والا نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے گاؤں والے سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو اس افسانے کے اندر قمر جہاں نے اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص روپیہ کمانے کے خاطر پردیس جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد پیسے تو خوب کماتا ہے، عیش و آرام بھی حاصل کر لیتا ہے، مگر گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، گاؤں والوں سے دور ہو جاتا ہے، رشتہ دار سے دور ہو جاتا ہے، اور دور ہو جانے کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر جب بعد میں ایک پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد وہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تیسرا، مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ آسان لفظ میں دینا ہے تو مہاجر کے معنی ہجرت کرنے والا، ادب کے معنی ادب۔ مہاجر ادب یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو زمانے موجودہ کے ادیبوں نے استعمال کیا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہجرت کرنے والا ادب۔ ادبی اصطلاح میں ادبی نظریات و خیالات ہیں جنہیں کسی دوسری زبان سے حاصل کر لیا گیا ہو یا انہیں بطور فن کے اپنی زبان میں استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو بعینی اپنے زبان میں استعمال کرنا، یا اس کے اندر، اس لفظ کے اندر کچھ تبدیلی کر کے اپنی زبان میں استعمال کرنا۔ دوسری صورت یہ کسی دوسری زبان کے افکار و نظریات کو اپنی زبان میں بطور فن کے استعمال کرنا، جیسے اس کی مثال محاورہ ہے، مقولہ ہے، استعارات ہے، تشبیہات ہے، اصطلاحی کلمہ وغیرہ۔ یہ سب دوسرے فن کی چیزیں ہیں، یہ فن بلاغت کی چیزیں ہیں، اور انسان اس کو اپنی زبان کے اندر استعمال کرتا ہے۔ اور زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو ہم جزوی طور پر مہاجر ادب کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ انسان بدیس کے لیے جاتا ہے
تو وہاں ریبوٹ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ایئر ہوسٹس سے بھی ملاقات ہوتی ہے، فلم اسکرین اس کے سامنے ہوا کرتا ہے اور سین بدلتا رہتا ہے، ایئر کنڈیشن کار کی خواہشیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اچھے اچھے مکانات کی خواہشیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زبان تو دوسری ہے، دوسری زبان کی باتیں ہیں، لیکن اپنی زبان میں استعمال کر رہا ہے، اسے کٹی ہوئی، اسے مہاجر ادب کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہے کہانی کی مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کے اختصار میں لکھی۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے کون ہے؟ ایک شخص جو بدیش جاتا ہے، اس کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے بعد اس کی ذہن میں کون کون سی باتیں آتی ہے جانے کے بعد، اور ایئرپورٹ پر جب پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں کون کون سی باتیں آتی ہے، اور جب وہاں سے عرب جاتا ہے، باہر جاتا ہے، دوسرے دیش میں جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد اس کے ساتھ کون کون سا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے دوست احباب اسے کس طریقے سے ملتے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں اس کی ذہن کے اندر آتی ہے تو وہ کیا کیا سوچتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس کے اندر مختصر لکھنا ہے۔ اور آخر میں یہ کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو خوب دیکھے اور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کرے، اور ساتھ ساتھ کامنٹ بھی کرے، اور دوسرے کو بھی کہے کہ کامنٹ کرے، اور ویڈیو کو پوری دیکھے اور دوسرے کے درمیان بھی پھیلائے۔ یہی ہمارے لیے فائدے کا سبب و ذریعہ بنے گا۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، فقط والسلام۔